بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ نے جب انسان کو پیدا کرنے کے بارے میں سوچا، اللہ نے جب انسان کی تخلیق کا فیصلہ کیا کہ میں انسان کو پیدا کروں گا اور میں انسان کو پیدا کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے یہ بات جا کے فرشتوں کے ساتھ شیئر کی اور فرشتوں سے کی۔ قرآن نے بہترین اور خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے، اب خود بھی سکتے ہو، اب آپ نے خود بھی وہاں پر دیکھا ہوگا۔ تو اللہ نے جب فیصلہ کیا کہ میں اس کو فرشتوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور جب اللہ نے جا کے فرشتوں سے کہا کہ میں انسان کو پیدا کرنا چاہتا ہوں اور ان کو بطور خلیفہ پیدا کروں گا، بطور خلیفہ، کوئی عام مخلوق نہیں ہوگا، میں ان کو بطور خلیفہ پیدا کروں گا، تو وہاں پر اللہ اور فرشتوں کے درمیان کچھ باتیں ہوئی ہے، کچھ گفتگو ہوئی ہے، کچھ مکالمہ ہوا ہے۔ قرآن نے بہترین انداز میں بیان کیا ہے، علماء ہمیں بار بار سناتا ہے، لیکن جو وہاں پر فرشتوں نے کچھ باتیں کی ہے، اس پر میں نے سوچا اور اس آیت نے مجھے اٹریکٹ کیا اور سوچنے پر مجبور کر دیا، اور اس میں میرے کچھ سوالات پیدا ہو گئے۔ تو وہاں پر اللہ اور فرشتوں کے درمیان کچھ باتیں ہوئی ہے، کچھ گفتگو ہوئی ہے۔ اللہ نے جب کہا کہ میں انسان کو پیدا کرنا چاہتا ہوں، تو فرشتوں کے ریئیکشن آیا۔ فرشتوں کا کیا آیا؟ ریئیکشن آیا۔ فرشتوں نے پہلی بات یہ کی کہ آپ انسان کو پیدا کیوں کرنا چاہتے ہو، آپ انسان کو کیوں پیدا کرتے ہو؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے کب یہ نہیں چاہتے تھے کہ انسان کو پیدا کیا جائے۔ ان کے الفاظ اور لہجے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ انسان کو پیدا کیوں کرنا چاہتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی فرشتے نہیں چاہتے تھے کہ انسان کو تخلیق کیا جائے۔ دوسری بات جو فرشتے نے وہاں پر اللہ سے کی ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ انسان کو اپنی عبادات کے لیے پیدا کرتے ہو تو ہم کس چیز کے لیے ہے؟ ہم بھی تو عبادات کے لیے ہے، تو اس کی پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس بات کا بھی یہ مطلب ہے، فرشتوں کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ فرشتے کبھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ انسان کو پیدا کیا جائے، یعنی وہ انسان کی تخلیق کی مخالفت کر رہا تھا اللہ کے سامنے۔ تیسری بات جو فرشتوں نے اللہ سے کی، وہ یہ ہے کہ جب آپ انسان کو پیدا کرنا چاہتے ہو، یہ تو زمین میں فساد پیدا کرے گا، یہ خون خرابہ کرے گا، یہ قتل و غارت کرے گا، یہ آپ کو بھی ناراض کرے گا، ہمیں بھی ناراض کرے گا، مخلوق کو بھی ناراض کرے گا، کوئی فرمان بردار مخلوق نہیں ہوگا، کوئی اطاعت گزار نہیں ہوگا۔ اس بات میں تو فرشتوں نے خود اقرار کیا ہے کہ ہم کب یہ نہیں چاہتے کہ انسان کو تخلیق کیا جائے، انسان کو پیدا کیا جائے۔ اب یہ فرشتوں کی 3-4 باتیں ہیں، تو اللہ کا ایک یا 2 باتیں ہیں جو اللہ نے فرشتوں کی اس باتوں کی کوئی پرواہ نہیں کی ہے، اللہ نے اس پر مہر لگایا ہے، اور اللہ نے یہ کہا کہ ان فرشتوں کے اس سوالات پر اور اس باتوں پر اللہ نے جا کے کہا کہ میں انسان کو اس لیے پیدا کر رہا ہوں کہ وہ ایسا مخلوق ہوگا کہ وہ نیکی تو کرے گا، لیکن نیکی کے ساتھ ساتھ وہ برائی بھی کرے گا، گناہ بھی کرے گا، اور پھر جا کے مجھ سے معافی مانگے گا۔ یہ مجھے بہت پسند ہے، میں اس لیے اس کو تخلیق کر رہا ہوں۔ آپ تو نورانی مخلوق ہو، آپ سے تو کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ دوسری بات جو اللہ نے فرشتوں کے ساتھ کی، وہ یہ ہے کہ اللہ نے جا کے کہا کہ میں انسان کو پیدا کرنا چاہتا ہوں، اور میں اس بات کو سمجھتا ہوں جسے آپ نہیں سمجھتے۔ انتم لا تعلمون، آپ اس کو نہیں سمجھتے، اس پر میرا علم ہے کہ میں اس کو کیوں پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ ان کا اللہ کا مقصد یہ تھا کہ ان کو کس طرح خاموش کیا جائے، مطلب کہ وہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ آپ اس کو پیدا نہ کریں، آپ اس کو یہ کریں، یہ ہوگا، اللہ نے ان ساری باتوں کی کوئی پرواہ نہیں کی ہے۔ اب یہاں پر میرے کچھ سوالات ہیں جو فرشتوں کی جو باتیں ہیں ان پر، اور میری یہ بات یاد رکھے کہ زندگی میں جس شعبوں سے متعلق بھی آپ کا کوئی کنفیوژن ہو، آپ کا کوئی سوالات ہو، جس ٹاپک کے متعلق بھی، جس موضوع سے متعلق بھی، تو آپ ضرور ان کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، دوسروں سے پوچھیں، ایکسپرٹ ہوں گے اس فیلڈ کے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا سمجھانے کے بعد کہ وہ آپ کو سمجھا دے، وہ آپ کو کلیئر کر دے کہ اس فیلڈ کے ساتھ، اس چیز کے ساتھ جس میں آپ کا کوئی کویسچن ہو، اس سے آپ کا محبت مزید بڑھے گا، انٹرسٹ مزید بڑھے گا، دلچسپی مزید بڑھے گی، کم نہیں ہوگی۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا۔ میں کوئی عالم اور مولوی نہیں ہوں، لیکن بہرحال جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ آپ کا کوئی بھی کنفیوژن ہو جس فیلڈ کے اندر بھی، اس کو ضرور لوگوں کے سامنے شیئر کرے۔ تو جس کو آتا ہے اپنی سوچ کے ساتھ، اپنی عقل کے ساتھ مجھے ضرور بتائیے گا۔ میں آپ کے سامنے کچھ سوالات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ فرشتے یہ کیوں نہیں چاہتے تھے کہ انسان کو پیدا کیا جائے، یہ انسان کی تخلیق کی مخالفت کیوں کر رہا تھا؟ پہلا کویسچن کہ وہ انسان کی کریشن کیوں نہیں چاہتا تھا۔ دوسری بات یہ
کہ فرشتے انسان کے بارے میں اتنا منفی سوچ کیوں رکھتے تھے، اتنا منفی سوچ کہ یہ اس طرح ہوگا، یہ خون خرابہ کرے گا، یہ قتل و غارت کرے گا، یہ زمین میں فساد پیدا کرے گا، اتنا منفی سوچ فرشتے ہمارے بارے میں یہ کیوں کرتے تھے؟ یہ دوسرا۔ تیسری بات یہ کہ اگر رکھتے تھے تو ان کو یہ معلومات کہاں سے پہنچی، ان کو کس نے بتایا کہ انسان کے بارے میں اس طرح کے ریئیکشن دے دو، انسان کے بارے میں اس طرح باتیں کرو، یہ ان کو کہاں سے آئی، یہ ان کو کس نے بتائی؟ تیسری بات یہ۔ چوتھی بات یہ کہ بجائے اس کے کوئی انسان کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرے، وہ پازیٹیو مائنڈ کو کیوں نہیں رکھتے تھے کہ وہ اس طرح کہتے کہ اس کو پیدا کیا جائے، یہ بہت اچھا مخلوق ہوگا، یہ فرمان بردار ہوگا، یہ مطلب آپ کی عبادت کرے گے، اس طرح کیوں نہیں کرتے تھے، پازیٹیو سوچ کیوں نہیں رکھتے تھے؟ تو یہ تین چار باتیں ہیں، اور آپ میں سے جس کو آتا ہے پوری سوچ اور عقل کے ساتھ آپ مجھے بتائیے، جس طرح میں نے آپ کو کہا۔ اور اللہ بھی قرآن میں کہتا ہے افلا یتفکرون افلا یتدبرون، آپ غور و فکر نہیں کرتے ہو، آپ تدبر نہیں کرتے ہو۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ میرے زمین اور آسمان کی تخلیق کے بارے میں سوچو کہ کیا آپ کو اس میں کوئی خلل نظر آتا ہے؟ یعنی اللہ کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو سوچنا چاہیے۔ اسلام مکمل ایک ضابط حیات ہے۔ اسلام جو ہے یہ زندگی گزارنے کے سنہری اصول ہے اور ایک مکمل دین ہے، اس میں اس طرح کی باتیں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن میں اس بات پر سمجھتا نہیں ہوں، اگر کوئی آپ میں سے ہو، اس لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی کہ اگر کوئی مجھے سمجھا دے تو بہت مہربانی ہوگی۔ والسلام۔